بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ یاجوج اور ماجوج انسانوں کی دو بڑی قومیں ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن و حدیث میں فسادی اور وحشی قوم کے طور پر ہوا ہے۔ وہ زمین پر لوٹ مار، قتل و غارت اور تباہی پھیلاتے تھے، حتیٰ کہ انسانوں اور جانوروں تک کو کھا جاتے تھے۔ ان کی شکل و صورت کے بارے میں احادیث میں بیان ہوا کہ ان کے چہرے چوڑے، آنکھیں چھوٹی اور جسامت بہت بڑی ہوگی۔ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر دو مقامات پر ہوا ہے۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کے واقعے میں ان کا تفصیلی ذکر ملتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب ذوالقرنین دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ایک قوم کو دیکھا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم آپ کو خرچ دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ بہتر ہے، تم لوگ محنت سے میری مدد کرو۔ پھر اس نے لوہے کے تختے لگوا کر آگ سلگائی اور پگھلا ہوا تانبا ڈالا۔ یہ وہ دیوار اس قدر مضبوط بنی کہ یاجوج و ماجوج نہ اس پر چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے۔ احادیث میں ان کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانی بتایا گیا ہے۔ یاجوج و ماجوج صد ذوالقرنین کے پیچھے محبوس ہیں، جو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ایک حقیقی دیوار ہے۔ یاجوج و ماجوج صد ذوالقرنین کے پیچھے محبوس ہیں، جو لوہے اور تانبے سے بنائی گئی ایک حقیقی دیوار ہے۔ وہ روزانہ اسے کھودتے ہیں، لیکن جب تقریباً سوراخ ہو جاتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے، کل مکمل کر لیں گے، اور اللہ دیوار کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ قیامت کے قریب جب وہ انشاءاللہ کہیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ظاہر ہوں گے، جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے۔ وہ بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائیں گے۔ بحیرہ تبریہ اسرائیل میں میٹھے پانی کی جھیل کا نام ہے۔ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے جو خون آلودہ لوٹیں گے۔ اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کرے گا جس سے وہ یک لخت مر جائیں گے۔ صد ذوالقرنین کہاں ہے؟ محققین کے نزدیک یہ دیوار قفقاز کے پہاڑی سلسلے موجودہ داغستان، آذربائیجان یا جارجیا میں واقع ہے۔ بعض جدید نظریات اسے چین کی دیوار سے جوڑتے ہیں، لیکن اکثر علماء اسے غلط قرار دیتے ہیں، کیونکہ چین کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی ہے، جبکہ قرآن لوہے اور تانبے کی دیوار بیان کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یاجوج و ماجوج زندہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، احادیث سے ثابت ہے کہ وہ زندہ ہیں اور دیوار کے پیچھے مقید ہیں۔ جدید سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کا ہر کونا دریافت ہو چکا ہے، غلط ہے۔ اللہ نے انہیں انسانوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ یاجوج و ماجوج جن نہیں بلکہ انسان ہیں۔ وہ چینی یا منگول قوم نہیں، کیونکہ
वो तारीखी तौर पर ज़ाहिर हो चुकी हैं, जबकि याजूज और माजूज का खुरूज अभी बाकी है। याजूज और माजूज का वजूद अल्लाह की कुदरत की निशानी है। उनका खुरूज क़यामत से पहले होगा, जो जमीन पर अजीम तबाही लाएगा। हमें कुरान और सुन्नत पर मजबूती से अमल करना चाहिए। इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं, उनका जिक्र सिर्फ इसलिए आया है कि हम अल्लाह के वादे पर यकीन करें और उसकी निशानियों से सबक हासिल करें। नाज़रीन सामीन, आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद इस्लामी और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए अभी तक अगर आपने हमारे इस्लामी और मालूमाती चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कानों को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी के बटन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।